السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ ایک نوجوان نے سوال کیا تھا کہ جی میں اپنی جوائنٹ فیملی میں رہوں یا میں الگ ہو کے رہ لوں، اور اس پہ کافی بات ہوئی، کافی لوگوں تک ویڈیو پہنچی، کافی لوگوں نے مجھے سوالات بھی بھیجے۔ پھر ایک سوال میری نظر سے گزرا کہ جب میں نے یہ کہا کہ بھائی اگر آپ الگ رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں، لیکن آپ کا بڑا پاورفل ویژن ہونا چاہیے، اور یہ خالی شوق میں نہیں، ورنہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کے ساتھ رہیں، ان کی دعائیں لیں۔ کسی خاتون نے کہا بھائی یہ تو زیادتی ہے عورت کے ساتھ، عورت کا حق ہے کہ اس کو اللہ نے اس کو حق دیا ہے کہ اس کے لیے اپنا الگ گھر ہو۔ تو بات تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو حق دیا ہے اور وہ الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور شریعت کی نگاہ میں، اللہ کے حکم کی، اللہ کی شریعت کی نگاہ میں اس کے شوہر کے پاس اگر کیپیسٹی ہے، جس حد تک بھی وہ کر سکتا ہے، اس کو الگ گھر لے کر دے تاکہ وہ اپنی زندگی ڈپینڈنٹ گزارے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں، رشتے، گھر، خاندان ایسے نہیں بنتے اور ایسے نہیں چلتے۔ ہمیں اپنے حقوق سے زیادہ نا، جب ہم آگے بڑھ کے دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لینے کے بجائے دینے والے بن جاتے ہیں، تو گھروں میں محبتیں ہوتی ہیں اور خاندان اور گھر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہی سوال ایک دفعہ ایک نوجوان لے کر گیا ایک عالم دین کے پاس یا کسی بزرگ کے پاس۔ ان سے کہا کہ جی میری بیوی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کے دو، یہ اللہ نے مجھے حق دیا ہے، میرا حق ہے، مجھے اپنا حق چاہیے۔ اس نے کہا جی میرے ماں باپ ہیں، وہ بوڑھے بھی ہیں، وہ بیمار بھی ہیں، مجھے ان کی خدمت بھی کرنی ہے، انہوں نے ساری زندگی میری خدمت کی، ابھی میرا موقع ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، میں کیسے ان کو چھوڑ دوں؟ لیکن بیوی کی ضد ہے، اور وہ کہتی ہے بھائی شریعت نے ایسا کہا ہے۔ تو مولانا نے یا بزرگ نے کہا جی بالکل صحیح کری آپ کی بیوی، شریعت نے اس کو بالکل یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے اور وہ الگ رہ سکتی ہے، تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ اس نے کہا میرے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا آپ کے ماں باپ کا یہ ہوگا کہ آپ ایک اور شادی کر لیجیے اور اس بیوی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹھہرائیے، تاکہ آپ کے ماں باپ کی وہ خدمت کر لے اور آپ کے ساتھ مل کے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں۔ تو آپ اپنی اس بیوی کے پاس بھی جائیے، اس بیوی کے پاس بھی جائیے۔ تو نوجوان نے کہا بھائی میری بیوی تو نہیں مانے گی، وہ تو کہے گی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، تم دوسری شادی کیوں کرو گے؟ تو بزرگ نے کہا بھائی آپ اس کی بات سمجھائیے کہ جب تم اللہ کے نام پر اپنا حق مانگ رہی ہو، جو تمہارا حق ہے، تو یہ حق تو اللہ نے مجھے بھی دیا ہے نا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہارا حق تمہیں دیتا ہوں، لیکن میں اپنے والدین کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اپنے والدین کی خدمت بھی کرنی ہے، ان کو کی نگرانی کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی ان کو ہیلپ بھی چاہیے۔ تو میں ایک ایسی بیوی لے آتا ہوں جس بات پہ تیار ہو کہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہے گی، میں پہلے سے بات کر لوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح ہوگا نا تو پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں، ایک محبت سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ صرف اپنا حق مانگیں گی تو سامنے والے کا حق بھی اس کو دیں، اور یہ میں مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے، تو آپ بھی اپنی بیوی کے ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہوں، ان سے محبت کرنے والے ہوں، ان کا احترام کرنے والے ہوں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں۔ آپ یہ کہیں جی آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے، آپ نہ کریں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسے گھروں میں محبت نہیں ہوتی، بلکہ گھروں کے اندر کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حق کے بجائے اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔